الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ لنک کے پروگرام میں آپ کا خادم حافظ الرحمن حاضر ہوں، اور مجھے اس بات پہ ایک بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس پروگرام کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کو ایسے وظائف بتلائے جاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے بندے کو دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملے، ایمان کی حفاظت ہو، اور ایسے وظائف بتلائے جاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے انسان کی دلی حاجتیں جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں گا، ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر حکیم وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، اور جب ڈاکٹر حکیم جواب دے دیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یار کسی اللہ والے کے پاس جاؤ۔ تو میں کہتا ہوں جب پہلے ہی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ گے تو مسائل سارے آپ کے حل ہو جائیں۔ ہم اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے، ہم دوسری طرف بھاگتے ہیں۔ حالانکہ جہاں پر ہماری سائنس ختم ہو جاتی ہے وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج شروع ہوتا ہے، تو ہمیں پہلے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے میں آج آپ کو چند ایک وظائف ایسے بتلاؤں گا کہ انسان کو ہر مرض میں، ہر پریشانی میں وہ وظیفہ کام آئے۔ آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے اس کو نکالو اور عمل کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو آج ہم نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑاؤ، قرآن پاک بند پڑا ہے، اس پر گرد و غبار پڑ رہی ہے، ٹی وی VCR پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، تو قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ رہا ہے، ہمارے مسائل کیسے حل ہو جائیں؟ تو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ معمول اس طرح بنائیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو کھول کر نہیں پڑھ سکتے تو یار سورہ اخلاص تو سب کو یاد ہے، تو آپ سورہ اخلاص ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ گھر سے نکلو ڈیوٹی پر جانے تک راستے میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس کو 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر 3 مرتبہ پڑھ لو تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اگر میرے اس نسخے پر عمل کرو تو میں کہتا ہوں کہ ہر بندہ روزانہ کئی سینکڑوں قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتلایا وہ سنو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں اس قدر مشغول کر لیا، اس قدر مشغول کر لیا کہ اس کو دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں مل سکا، فرمایا رب تعالیٰ اس کو بن مانگے ہی عطا کرتا چلا جائے گا۔ یعنی اس کی حاجات دل میں آئیں گی ہی نہیں، آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میرا وظیفہ ناظرین کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، یاد رکھو گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ، اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ بلکہ میں تو ایک وظیفہ بتلایا کرتا ہوں کہ اتنی دیر تک ناشتہ نہ کرو جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہ پڑھو جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لو، اور اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اگر آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہے تو کوشش کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو اپنے دوست احباب تک بھی بھیجیں تاکہ جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچائی جاتی رہیں، اور یہ دین کا کام آگے بڑھتا رہے۔ وما علیہ الا اللہ۔